السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم پروگرام علم و حکمت میں آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے عید کے حوالے سے ہمارے گزارشات جاری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخی دنوں میں کچھ تاریخ کے جن میں تاریخی واقعات پیش آئے ہوں، ایسی کسی تاریخ کا انتخاب کرنے کے بجائے حالیہ دو عمل کی انجام دہی کے موقع پر سالانہ دونوں عیدوں کے دن مقرر کرنے کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے آباء و اجداد پر فخر کرے اور خود اپنی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ میرے دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ سب کچھ بات کرتے رہتے ہیں، اور انہی کے قابل فخر کارناموں کو اپنے لیے خوشی، مسرت اور بڑائی جتلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، اور یہ اس میں حقیقی خوشی منانے کا تصور ایسا اسلام نے ہمیں دیا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنے حال کو درست کرو، اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرو، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو، اور عظیم کارنامے تم خود انجام دو، تو پھر جا کے تمہیں خوشی منانے کا حق حاصل ہے، پھر جا کے تمہیں سیلیبریشن ڈے منانے کی جو ہے وہ اس کا حق پہنچتا ہے۔ تو یہ پہلو ہمارے لیے عید کے دونوں دنوں میں موجود ہے، اور یہ دو سبق آموز پہلو ہے کہ اپنے حال کو ابھی سے درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسری بات جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ رمضان گزر گیا، اب ہم کیا کریں، سمجھتے ہیں کہ کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دو طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی مایوسانہ کیفیت، یعنی مایوسی کی کیفیت بعض لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ جیسے کوئی عزیز مہمان اگر رخصت ہو جائے، یعنی بہت عرصے تک اگر اس کے آنے کی امید اگر لگی ہوئی تھی، اور وہ مہمان آئے اور پھر اچانک وہ بچھڑ جائے، چلا جائے، جس کا بڑا انتظار شدت کے ساتھ پہلے سے لگا ہوا تھا، ایسا مہمان آئے تو اس کے چلے جانے کے بعد جو مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور دل میں ایک خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یعنی ایک مایوسی کی سناٹا دل میں چھا جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی تھی رمضان کے آنے کے بعد، اب جو ہے وہ رمضان گزر گیا، امیدیں بھی ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے اطمینان کی جو کیفیت طاری ہو گئی، تو وہ اطمینان کی کیفیت ختم ہو گئی، اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام بھی ختم ہو گیا، مہمان چلے گئے، آرام کرو، زندگی ویسے مزے اڑاؤ۔ یہ بھی ایک دل میں کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک اور پیغام ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر مجھے بہت ڈر لگا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو رمضان چلا گیا، ایسے لوگ بھی کافی تعداد میں ہیں، چلو رمضان گزر گیا، اب ہم جو ہے وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں، بھاری بھرکم بوجھ تھا اور ذمہ داری تھی۔ تو یہ دونوں طرح کی ذہنیت اسلام کے روح کے منافی ہے، کہ جو لوگ رمضان کے گزر جانے کے بعد جیسا کہ کسی عزیز مہمان کے رخصت ہونے پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ بھی اسلام کے روح کے خلاف ہے، خود رمضان کے پیغام کے منافی ہے یہ بات۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، چلو رمضان اچھا ہو گیا کہ رمضان چلا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کسی دور کے خاتمے کا نام نہیں ہے، یہاں سے غلطی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کسی دور کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے رمضان کے ذریعے۔ رمضان در حقیقت ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پرانے دور کا خاتمہ ہے۔ رمضان انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے۔ ہم اس کو انتہا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ابتدا ہے۔
رمضان سب کچھ لے کر اور نعمتیں، یعنی ساری نعمتوں کا دروازہ گویا نعوذ باللہ بند کر کے، یا نعمتوں کا بوریا بستر لپیٹ کر اور تہہ کر کے، اور ہم سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اب نعمتیں بھی گئیں، رحمتیں بھی گئیں، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو نعمتوں کو تہہ کر کے پھر رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کے گزر جانے کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت تو ہو جاتی ہے، گناہوں کا سے اگرچہ انسان ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری گراں بار ذمہ داریوں کے بوجھ سے انسان بوجھل بھی ہو جاتا ہے۔ کہ رمضان در حقیقت ایک پیغام کا نام ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمیں دے گیا ہے، بہت بڑا پیغام دے گیا ہے، بہت بڑا سبق ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے، اور عظیم ذمہ داریوں سے ہمارے ناتواں کندھے ابھی بوجھل ہیں۔ تو رمضان حقیقت میں ایک ابتدا ہے، ایک آغاز ہے، نئے دور کا آغاز، اور اپنی زندگی میں اصلاحی تبدیلی کے لیے رمضان ایک نقطۂ آغاز ہے۔ اب اس میں کیا کیا ابھی ہم سب کو کرنا ہے، رمضان ہمیں کیا پیغام دے گیا، رمضان کے بعد ہم کیا کریں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت معاشرے میں اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر پھیلانے اور پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کا پیغام رمضان کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ کیا توبہ؟ کہ گناہوں سے ہم نادم اور شرمندہ ہو جائیں، ندامت اور شرمندگی اور شرم ساری کی کیفیت ہمارے دل میں طاری ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے گا کہ توبہ کسی زمانے کی قید بھی اس میں نہیں ہے، کسی مکان کی بھی قید نہیں ہے، تمام حدود اور قیود سے، زمان و مکان سے بالا تر اور عظیم تر ایک چیز کا نام ہے توبہ۔ رمضان کی وجہ سے توبہ کا ایک تقاضا ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے۔ رمضان توبہ کے لیے محرک ہے۔ رمضان نے توبہ کو ہمارے لیے آسان ضرور بنا دیا ہے کہ ہم اس گناہ سے ضرور توبہ کریں۔ تو رمضان نے اس بات کو آسان کیا ہے کہ توبہ کیسے جلدی کی جاتی ہے، کیسے دعائیں کی جاتی ہے، کیسے لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے۔ تو مانگنے کا سلیقہ رمضان نے ہمیں سکھایا، مغفرت کا سلیقہ ہمیں رمضان نے دیا کہ مغفرت کیسے مانگی جاتی ہے، روٹے ہوئے اللہ کو منانے کا طریقہ رمضان نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کا اہتمام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے یا چھوٹا ہوا رشتہ یا ٹوٹا ہوا رشتہ جو بھی ہو، اس کو ہم دوبارہ سے جوڑیں۔ اور توبہ کی بڑی ترغیب قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور اس کی افضلیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سبحان اللہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی اور مخلصانہ تم توبہ کرو۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں توبہ کا حکم ہمیں دیا گیا، توبہ کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ رمضان نے اس توبہ کو ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی عبادتوں اور دوسری فضیلتوں سے پہلے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السابحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، اور بے تعلق رہنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے، نیک باتوں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور
اللہ تعالیٰ کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے، تو یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کس بات کا؟ التائبون الحامدون۔ تو مومنین کی جو صفات ہیں ان میں توبہ کرنے والے، یہ ان کی صفات میں مقدم صفت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو، وبشر المؤمنین۔ تو یہ مومنین کی خصوصی صفات کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور پہلی صفت کیا ہے کہ توبہ کرنے والے۔ سبحان اللہ، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سب اے انسانوں، اللہ اکبر، اے انسانوں تم سب خطا کار ہو، گنہگار ہو، اور خطا کاروں اور گنہگاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کثرت سے توبہ کرنے والے، التوابون۔ توبہ کرنے والے، یہ ترجمہ پورا اور مکمل نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ، بار بار اور ہر وقت زیادہ توبہ کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے ایک بات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ غلطیاں سرزد ہوں گی اور کوتاہیاں انسان سے ظاہر ہوں گی، اور کبھی نہ کبھی چوک ہوگی، لغزش ہوگی۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اوپر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان۔ خطا اور نسیان سے، بھول سے انسان مرکب ہے۔ تو کبھی نہ کبھی چوک ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، اور انسان سے خطا سرزد ہوگی، ہو کر رہے گی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی ذات معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، اس کے علاوہ اور کون معصوم ہو سکتا ہے؟ معصوم اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اور زیادہ توبہ کرنے والے، تو توبہ کی جو عادت رمضان کی وجہ سے پڑی ہے، رمضان نے توبہ کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور توبہ کرنا اہل ایمان کی عظیم صفات میں سے ہے، مومنین کی اہم صفات میں سے التائبون یہ اہم صفت ہے۔ سبحان اللہ، اور مقدم ہے، اور اس کو پہلے بیان کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ سارے تم خطا کار ہو، گنہگار ہو، سیاہ کار ہو، تم سے خطائیں سرزد ضرور ہوتی ہیں، اور کم نہیں بہت زیادہ خطائیں کرنے والے ہو، بہت زیادہ خطا کار ہو۔ لیکن سارے جب خطا کار ہی ہو، خطا کاری اور گناہ اور غفلت یہ اگرچہ تمہاری سرشت میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس میں فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا، تقوی شعاری اور خدا خوفی کا ملکہ اور صفت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان میں یہ بات ہے، تو اس لیے توبہ کرنا جس کو رمضان نے آسان بنا دیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ توبہ بذات خود ایک بہت مستقل عمل ہے۔ توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنا سارا سامان سے لدا ہوا اونٹ ہے، اس میں وہ سفر کر رہا ہے، اس میں اگر سفر کر رہا ہے اور طویل سفر کر کے وہ سو جاتا ہے، سارا مال، ساری چیزیں، اور پھر ریگستان میں، صحراؤں میں، دشت بیاباں میں واحد سہارا یہی اونٹ ہے، اور سامان پوری زندگی کی کل کائنات ہے، سب کچھ اس کے ساتھ ہے، اور وہ اونٹ کو قریب رکھ کر وہ سوتا ہے، اٹھ کے دیکھتا ہے کہ سامان بھی غائب اور اونٹ بھی غائب۔ اللہ اکبر۔ سامان بھی غائب اور اونٹ بھی غائب، اور صحرا میں، ریگستان میں اگر گم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تکلیف ہوگی، اور گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور چاروں طرف چکر لگاتا ہے، لیکن العیاذ باللہ العلی العظیم اچانک پھر سو جاتا ہے، مایوس ہوتے ہوتے ایک جگہ سو جاتا ہے کہ اب مرنے کے علاوہ اور تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، اچانک آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اور پھر اچانک ریگستان کے عین درمیان میں، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اور جہاں پر اس سامان کے نہ ہونے کی بنا پر، اس سارے سامان کے گم ہو جانے اور اونٹ کے گم ہو جانے کی وجہ سے اس میں
ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ شاید میری موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر وہ سامان اگر انسان کو مل جاتا ہے اور خوشی کے مارے وہ کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا غلام اور میں تیرا رب ہوں۔ سبحان اللہ، الٹا کہنا چاہتا تھا کہ میں تیرا غلام اور تو میرا رب ہے، اس کے بجائے وہ خوشی کے مارے وہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرا غلام اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ کہہ دیتا ہے، خوشی کی وجہ سے وہ جملہ الٹا ہو جاتا ہے، وہ کتنی خوشی انسان کو ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جملہ الٹا زبان سے نکلتا ہے۔ تو وہ آدمی سبحان اللہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم کتنا زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے لیے کس قدر انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو جس نے ریگستان میں بیابان میں سب کچھ گم کر دیا، اونٹ گم کر دیا، واحد سہارا سواری گم کر دی، پھر جو سامان تھا، جو زاد راہ اور ساری چیزیں لے کر وہ شاید سمجھ لیں کہ کسی 1000 میل کے فاصلے پر کسی جگہ جا کے وہ موو ہونا چاہتا ہے، اپنا علاقہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور کل کائنات اپنے ساتھ لیے ہوئے، اور وہ ساری چیزیں بھی گم ہو جاتی ہیں، اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے، اور رو رو کے وہ پریشان اور بے ہوش، پھر اچانک نیند آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جاگتا ہے، اچانک دیکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے کہ وہ اونٹ بھی ملا قریب کھڑا ہے اور سامان بھی ساتھ، سبحان اللہ، سامان سے بھی وہ اونٹ لدا ہوا۔ تو پھر اس آدمی کو خوشی کے مارے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو میرا غلام اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اس آدمی کی جو خوشی کا حال ہے، فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کتنی ہوتی ہے توبہ کرنے کے نتیجے میں، توبہ کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کس قدر مسرت ہوتی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس طرح خوشی کی وجہ سے خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کی خوشی کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیل اختیار کی گئی، اور ریگستان میں اہل عرب کے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی تمثیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ریگستان میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہ آ رہی ہو، پانی نظر نہ آ رہا ہو، اور ساتھ میں پانی ہے، زندگی بچانے کے لیے سامان ہے، کھانا ہے، توش ہے، سفر ہے، سب کچھ ہے، اور سب کچھ گم ہو جانے کے بعد وہ آدمی رو رو کر کئی دن گزارتا ہے، پھر اس کے بعد بے ہوش ہو کر گرتا ہے، سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، فوراً سامان سامنے، اونٹ سامنے، جب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کی کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، خوشی کی جو موجیں ہوں گی، خوشی کی جو لہریں ہوں گی، اس کو انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا کہ میں تو زندگی کے بارے میں مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جا کے میں کلمہ وغیرہ پڑھ کے میں سو گیا تھا، اور کوئی راستہ ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، اب جو ہے وہ چیزیں بھی سارے مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا، اور ریگستان میں جان بھی میری بچ گئی، اور میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری بچ گئیں۔ تو اس آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے توبہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رمضان جس نے ہمیں توبہ سکھائی، رمضان جس نے توبہ کا سلیقہ ہمیں عطا کیا، جس نے توبہ کرنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا، اس رمضان کے گزر جانے کے بعد سب سے پہلا کام مومنوں کی جو صفت ہے کہ توبہ کرنے والے ہم بن جائیں، توبہ کی جو عادت ہمارے لیے ہمارے اندر پیدا کی ہے، ڈالی ہے، اس توبہ کی عادت ہمارے اندر پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ یہ پہلا کام رمضان کے بعد ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ رمضان گیا اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کریں کا پہلا جواب یہ ہے کہ توبہ کی جو عادت رمضان نے ڈالی ہے، جس توبہ کو رمضان نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور جو تمام مومنین کی صفات ہے، اور جس کی اہمیت بہت غیر معمولی طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور جو زمان اور مکان اور مہینوں کے قیود سے یہ عمل جو ہے بالاتر ہے، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر مکان میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر جگہ یہ توبہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکان کو بھی مخصوص نہیں کیا، زمانے کو بھی مخصوص نہیں کیا، کسی مہینے کو بھی مخصوص نہیں کیا، رات اور دن کی اور مہینوں کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر جگہ انسان توبہ کر سکتا ہے، اور جب کبھی وہ کرے گا فوراً وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔
تو یہ ایک بات ہو گئی، یہ ایک پیغام ہو گیا، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اہم پیغام کیا ہے کہ انسان ایمان کی تجدید کرے۔ رمضان کے بعد کیا کریں، یہ سوال جس پر بحث چل رہی ہے۔ رمضان کے اگرچہ آپ کریں گے ہی نہیں، تاکہ پوچھنے سے شاید یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے کہ کتنے اعمال جو ہے وہ بجا لانے ہیں، یا ذرائع مذاق میں کہہ رہا ہوں، تو اس لیے وہ شاید کوئی کرے گا نہیں کہ رمضان گزر گیا اب ہم کیا کریں، آپ بتائیں۔ تو میں جرمنی میں ایک مرتبہ گیا تھا، تو مجمع میں لوگ بہت کم آئے، زکوٰۃ کے اوپر سیمینار تھا، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو بعد میں پوچھا کہ اس سے پہلے تو کافی لوگ آئے، اب جو ہے وہ کم آئے، کیا وجہ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم کرو گے تو ماضی کی ساری پرانی زکوٰتیں بھی ادا کرنی ہوں گی، جب سے تم بالغ ہوئے اور بچپن سے اور بالکل ابتدائی دور سے اب تک سال ہر سال کی، اور 20 سال 25 سال 50 سال کی زکوٰتیں ساری نکالنی ہوں گی، اور اب سے آئندہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری تمہارے سر کے اوپر عائد ہوگی کہ اس کو بوجھ اٹھا نہیں سکو گے۔ ہاں، اب جو ہے وہ جواب دے سکتے ہو کہ مجھے زکوٰۃ کا مسئلہ سرے سے معلوم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نہیں دے پائے۔ تو دیکھیے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی ناپاک اور مذموم اور سمجھ لیں بیوقوفانہ حرکت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کرے، ناکام کوشش کرے۔ تو یہ ساری غلط حرکتیں ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں سوال ہی نہیں پوچھتے، کہ سوال پوچھیں گے کہ تو ہمارے اوپر بات آ جائے گی اور پھر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان کے بعد بعض لوگ مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نعمتیں گویا نعمتوں کو لپیٹ کر رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، تو اور اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ توبہ ہم کریں۔ رمضان کے بعد کیا کریں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم خوب گڑ گڑا کر توبہ کی جو عادت پڑی ہے اس کو زندگی کا سب سے بڑا کام ہم بنائیں، روزانہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ ایمان کی ہم تجدید کریں، ایمان کی تجدید کریں۔ کتنے بھائی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایمان لے آنا کافی ہے، اور اس کے بعد اس ایمان کو تازگی بخشیں اور اس کی تجدید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالانکہ حدیث میں مثال دی گئی ہے، حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان اسی طرح پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا میلا اور پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کو نیا کرتے رہو، اس کو اجلا کرتے رہو، اس کو دھوتے رہو، اس میں چمک دمک پیدا کرتے رہو۔ تو اسی طریقے سے ایمان میں بھی چمک دمک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان میں بھی اور زیادہ روشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کپڑے جس طرح پرانے ہو جاتے ہیں، ایمان میں بھی پرانا پن آ جاتا ہے۔ تو ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دیگر کام کیا ہے وہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔